سندھ کے ضلع تھرپارکر اور عمر کوٹ میں ارباب خاندان اور ارباب گروپ کا نام ہی کافی ہوا کرتا تھا۔ ارباب خاندان کے 3 افراد اگر انتخابات لڑتے تھے تو ان کے سامنے نامزدگی فارم جمع کروانے والے کامتے تھے۔ ارباب غلام رحیم ہو یا ان کے بھائی ارباب فیض محمد ہو یا ارباب عبداللہ ہو یا ارباب لطف اللہ، سارے ہی ارباب یکجا کٹھے ہو کر انتخابات میں حصہ لیتے تھے۔ وہ انتخابات اسمبلی کے ہوں یا وہ لوکل باڈیز کے انتخابات ہوں، لیکن اربابوں سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا تھا، ہمیشہ ارباب ہی جیتتے تھے۔ پرویز مشرف کے دور میں ارباب خاندان کے ایک اہم رہنما کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا گیا۔ ارباب غلام رحیم جو سندھ کے 4 برس وزیر اعلیٰ رہے اور وہ طاقتور وزیر اعلیٰ تھے، حالانکہ ان کے پاس ایک ہی نشست تھی۔ وہ اپنی جماعت امتیاز شیخ کے ساتھ بنا کر میدان میں اترے تھے اور ایس ڈی اے کے پلیٹ فارم سے وہ ایم پی اے کا نشست جیت گیا تھا، جبکہ ان کا بڑا بھائی ارباب عبداللہ بھی ایم پی اے بن گیا تھا۔ ارباب فیض محمد پرویز مشرف کے پہلے دور سے جب نواز شریف کا دور تھا تو وہ وزیر بھی بنا تھا اور ارباب غلام رحیم ایم این اے بن گیا تھا۔ ارباب خاندان کبھی مسلم لیگ نون کے حامی رہے تو کبھی پرویز مشرف کے قریب رہے تو کبھی کاف لیگ بنارڈی چودھریوں کے قریب رہے تو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے۔ ارباب خاندان کبھی بھی ایک جماعت میں نہیں ٹکتے۔ یہ پہلی بار ہے کہ ارباب خاندان میں ذاتی اختلافات شروع ہو گئے اور ارباب غلام رحیم سے ان کے سگے بھتیجے بھی الگ ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے بھتیجے عام انتخابات 2018 میں شکست دی تھی ارباب غلام رحیم یعنی اپنے سگے چچا کو۔ وہ کامیاب ہو گئے تھے اور ان کے چچا ہار گئے تھے، جس کے بدولت پاکستان پیپلز پارٹی نے ارباب غلام رحیم کے بھتیجے ارباب لطف اللہ کو وزارت دی اور وہ وزیر بنے اسپورٹس کے اور یوتھ افیئر کے۔ وہ وزارت ملنے کے بعد ارباب غلام رحیم کے شدید مخالف بن گئے۔ یہی سبب ہے کہ وہ اختلافات اتنے شدید ہو گئے کہ پیپلز پارٹی نے ارباب خاندان کو تتر بھتر ہی کر دیا اور ارباب فیض محمد کے اولاد کو 2 نشستیں دی گئیں، ایک بدین سے اور ایک انہیں تھرپارکر سے روایتی نشست پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ارباب این اے پر غلام رحیم لڑ رہے ہیں، جبکہ عمر کوٹ سے ان کا سگا بیٹا پہلی بار 2024 کے انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔ ارباب غلام رحیم وہ نام ہی کافی ہے جو تھرپارکر میں لو تو لوگ اچھے خاصے کانپ جاتے تھے، لیکن جب ان کے خاندان میں اپنوں میں اختلافات شروع ہوئے تو یہ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ ارباب غلام رحیم جو کبھی کاف لیگ میں چلے جاتے ہیں تو کبھی جی ڈی اے کا سہارا لے لیتے ہیں تو کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں اور ان سے ٹکٹ لے کر ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں، لیکن ان کے مقدر میں چند ہی ہزار ووٹ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ارباب خاندان میں اختلافات کی وجہ بنی شکست ارباب غلام رحیم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب باہر لگے تو گھر میں بجھائی جاتی ہے، جب گھر سے لگے تو کہاں بجھائیں۔ یہی صورتحال ارباب خاندان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ارباب غلام رحیم جس نے اسلام کورٹ میں جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے این اے 215 سے اپنا نامینیشن فارم جمع کروایا ہے،
رابطہ مہم کے سلسلے میں بڑا جلسہ یہاں پر اسلام کوٹ تھرپارکر میں کروایا۔ بڑی تعداد میں فنکشنل لیگ کے کارکنان اور ارباب خاندان کے افراد نے شرکت کی۔ ارباب غلام رحیم جو عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں تھرپارکر کے اسلام کوٹ شہر میں آئے اور پیپلز پارٹی پر بڑی ہی تنقید کر ڈالی۔ کہا کہ 15 سالوں میں آپ کو دیا کیا ہے پیپلز پارٹی نے؟ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو خون چوستی ہے اور اب چاہ رہے ہیں چوتھی بار بھی ان کو اقتدار ملے۔ ارباب غلام رحیم کا کہنا تھا کہ اب ان کو چوتھی بار کبھی بھی نہیں جتوانا۔ اگر میں جیت گیا تو یقین جانیے تھر کی وزیر اعلیٰ سندھ کی طرح خدمت کروں گا۔ جب میں وزیر اعلیٰ سندھ تھا تو تھرپارکر چمک رہا تھا۔ میرے ہی بنے روڈ پر کارپیٹ بچھا کر کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے کام کروائے ہیں۔ فلٹر پلانٹ لگائے تو وہ بھی ناکارہ بن گئے۔ ترقیاتی کام جو بھی کروائے وہ دکھائیں کہ کتنے انہوں نے کروائے۔ جو میں نے ترقیاتی کام کروائے وہ مثالی ترقیاتی کام تھے۔ تھرپارکر ہو یا عمر کوٹ ہو یا مٹھی ہو، دیگر علاقے ہوں، وہاں پر بھرپور انداز میں نوکریاں بھی دیں اور عوام کی خدمت بھی کی۔ دوبارہ موقع نہیں ملا، اگر آپ مجھے موقع فراہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جیتنے کے بعد بھرپور طریقے سے تھر کے عوام کی خدمت کروں گا۔ پیپلز پارٹی ارباب غلام رحیم بولے کہ تھر کے عوام کی کبھی بھی خیرخواہ اور ہمدرد نہیں ہو سکتی۔ تھر کے ہمدرد ہم ہی ہیں، ارباب خاندان جو ہمیشہ تھر کے عوام کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ اس موقع پر ارباب زاہد نون اور دیگر نے خطاب میں کہا کہ ہم نے تاریخ سے پڑھا ہے کہ ارباب خاندان ہمیشہ اقلیتی برادری کا محافظ رہا ہے۔ اقلیتی برادری آج جو یہاں تھرپارکر عمر کوٹ میں بس رہی ہے یا قائم ہے وہ اربابوں کی وجہ سے، کیونکہ ارباب ہمیشہ اقلیتی برادری کے ہی محافظ رہے ہیں۔ 8 فروری کو ستارے کو کامیاب کیا جائے گا۔ اگر ستارہ کامیاب ہوگا تو پھر تھر کی تقدیر بھی تبدیل ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی والوں کے کھوکھلے نعروں میں کبھی نہ آئیں۔ اگر ان کے نعروں میں چوتھی بار آ گئے تو پھر یہ شکنجے سے کبھی بھی آپ کو کوئی آزادی نہیں دلوا سکے گا۔ پیپلز پارٹی والے سندھ کے خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پیر صاحب پاگارو کی جدوجہد انشاءاللہ رنگ لے آئے گی اور 8 فروری کو ستارہ ہی ستارہ کامیاب ہوگا۔ اس مرتبہ سندھ کے عوام میں تبدیلی کی جھلک دیکھ رہا ہوں اور وہ جھلک 8 فروری کو نظر آئے گی۔ ارباب غلام رحیم کے ساتھ ہزاروں افراد جلسے میں شریک تھے۔